ایسے آپس میں گھٹ کے بیٹھے، سانس خراب ہوا، کھانسی آئی، اجر ہی اجر ہے۔ آپ اور ہم اس مبارک محنت پہ کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے، کہاں کہاں کریں گے، کون سی چیز ہے جو ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم اور آپ ثواب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا جیسے ایک آدمی بیٹھا ہے نا، اب وہ تیار ہو گیا کہ میں بھائی کش کے لیے تیار ہوں، بھائی میں مشورے کے لیے تیار، میں اپنے چلے کے لیے تیار ہوں، کسی تقاضے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں آپس میں مسجدوں میں، کش بن جاتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے مقام احدکم فی سبیل اللہ، تم میں سے ایک آدمی بیٹھا تھا اور کھڑا ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ دوسرے میں قیام احدکم، دونوں کے ترجمے ملتے رہتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا تھا اور اللہ کے راستے کے کسی کام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ کھڑا ہونے کا اجر کتنا ہے؟ گھر کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ کوئی کھڑا ہونا کیا مشکل ہے، آپ خود اور ہم اس چیز کو خود سوچیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مجمع جتنا آیا ہوا ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اپنی طاقت سے آیا ہو، جس کے اندر کوئی صفت ہو، جس کے اندر کوئی صلاحیت ہو، ہم سارے ایک جیسے ہیں۔ یہ نیرا فضل الہی ہے۔ ادھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ ہے کہ جو لکھا ہوا بیانوں میں، حاج صاحب کے پاس کافی تھی، حاج صاحب سے میرے پاس ہے بھی، پہلا لفظ وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نیرا انتخاب الہی ہے، بس نیرا انتخاب الہی ہے۔ اوپر والے نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے اور اللہ نے یہ کام کی ہمیں توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی قدر نصیب ہو جائے اور ہم بھی کوئی نیت کر لیں اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ کام کو آخر تک کرنا ہے، قربانی کے ساتھ کرنا ہے اور ہمت حوصلے کے ساتھ کرنا ہے۔ سارے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آپ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کام مولانا احمد صاحب کے الفاظ آپ سنیں کہ یہ کام کوئی میرے اور آپ کی سوچ سمجھ کا نہیں ہے یا چند لوگوں نے اکٹھا مل کے مشورہ کر کے شروع کیا ہو، ایسی بات نہیں۔ سارا کا سارا صحابہ سے لیا ہوا ہے، اوپر سے لیا ہوا ہے۔ مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں کام کی نہ کلی ہم نے کی ہے نہ جزی، کلی اور جزی سارا کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لیا ہوا ہے۔ کہ خروج کی نقل و حرکت کس لیے ہے کہ مقامی کام ہمارا جمع ہے، نقل و حرکت ہماری مسجد کا کام، محلے کا کام زور پکڑے اور اس میں جان آئے، دین کی محنت گھروں میں ہو، محلے میں ہو، مسجدوں میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مبارک محنت کو شروع فرمایا تو شروع فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل کون سے شروع کیا ہے اور کون سی محنت تھی جو امت میں منتقل ہوئی؟ سوڈانی علماء کرام جمع ہوئے، انہوں نے تبلیغ کے 55 امر اکٹھے کیے، 55 عوامر، یہ حکم یہ حکم یہ حکم یہ حکم، وہ موجود بھی ہیں ہمارے پاس۔ اس میں جستجو جب آپ کریں تو سب سے پہلا جو حکم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو میں منتقل کیا مسلمان کرنے کے بعد، وہ لوگوں سے اس تبلیغ کی طرف توجہ دلانے کا مشورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما کے آپ اپنی آیات سنا دیتے، یاد کرا دیتے، یاد کرانے کے بعد آپ رائے پوچھتے کیا کریں، اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ اس میں صحابیات بھی ہوتی تھیں، یعنی پردوں کے اندر، حالانکہ پردہ نازل نہیں ہوا تھا لیکن اس وقت کا پردہ پہلے سے چلا آ رہا تھا چہرے چھپانے کا، وہ پیچھے بیٹھتے ہیں، صحابہ بھی بیٹھتے اور آپس میں سوچو بچار ہوتی کرنا کیا ہے۔ اس لیے بڑے ہمارے کہتے ہیں کہ 5 اعمال میں سب سے جو پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ ہمارا اس لیے مل بیٹھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کریں، اسے ہم کہتے ہیں مشورہ۔ بڑے کہتے ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے سارے عالم میں ساری سنتیں زندہ ہو جائیں، سارے شعبوں میں، ہر جگہ دین کا کل بھی زندہ ہو، جز بھی زندہ ہو، فرض بھی زندہ ہو، سنت بھی زندہ ہو۔ یہ ہمارا مشورہ ہے۔ مشورے میں بڑی جو چیز ہے، بڑی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی نعمت، وہ ہے کہ مسجد سے ذہن کو باہر لانا۔ مسجد اور محلے کا مشورہ مسجد اور جو مسجد اور محلہ ہے اس کا ذہن نہ بنے،
ذہن اس سے زیادہ کا بنے سارے عالم کا. مسجد ہماری ایسی ہے کہ 10 گھر ہیں، لیکن مشورہ ہمارا ہو کہ سارے عالم کے اندر کیسے دین زندہ ہوگا. اللہ جل جلالہ منوالوں نے ذہن میں ایک طاقت رکھی ہے، وہ طاقت بہت زیادہ ہے کہ مشورے والے ساتھی جس چیز کو سوچ لیں کہ ہم کیا کریں اس کے متعلق، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ پاک فرشتوں کا نظام چلاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. مشورہ ایک جگہ ہوتا ہے، سوچ رہے ہیں دور والی جگہ کو، اللہ وہاں پہ اثرات پہنچا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں بڑے کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے پہلے مشورے کا پورا اہتمام ہو، اور ہر حال میں ہم نے مشورے میں آنا ہے، روزانہ ہم نے مشورے میں آنا ہے اور بیٹھنا ہے، جس میں پہلی چیز کیا ہے، یعنی 3 فرض اللہ نے نصیب فرمائے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. پہلا یہ ہے کہ مشورے میں جو ساتھی تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو معاف کر کے بیٹھو، تب جا کے اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا. اس لیے کہتے ہیں اوف عنہ یعف عنک، کہ جس کو معاف کرے گا تو سمجھ کہ اللہ تجھے معاف کر رہا ہے، اور دیکھ لے جس پہ ناراض ہے تو سمجھ اللہ تجھ سے ناراض ہے. کیونکہ مشورے والا مقبول عند اللہ ہے، وہ جو آیا ہے اس کو لانے والا اللہ ہے، وہ اللہ کے ہاں زمین پہ نہیں آسمان پہ ہے. لہذا پہلا کام ان ساتھیوں کا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بدلیں. فاعف عنہم، اپنے عزم اس طرح کریں کہ سارے ساتھیوں سے راضی خوش ہوں، بس جو باتیں ہوں سنے بھی نہیں، کمی بیشی ہو سنے نہیں، کام کا مشورہ، اس صرف تقاضوں کو رکھنا ہے اور ساتھیوں کی جو کمی بیشی ہے اس کو معاف کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ مشورے کا اتحاد یہ امت کا اتحاد ہے، اور مشورے کا اختلاف یہ امت کا اختلاف ہے. سارا معاملہ مشورے پہ ہوتا ہے، مشورے والے ساتھیوں پہ ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی چیز ہے کہ ہم ساتھیوں کو معاف کریں. دوسرا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ کر اور دعا کر کے ہم مشورے میں بیٹھیں. مولانا احمد صاحب، مولانا نذر احمد صاحب فرماتے ہیں جس عمل کی طاقت چاہتے ہو تو پہلے اس کو اللہ سے مانگ لو، جب مانگو گے تو اللہ اس کی طاقت نصیب فرمائیں گے. دعا کر لیں کہ اللہ عشاء کے بعد مشورہ ہے، یا صبح کی نماز کے بعد مشورہ ہے، ہمارا بعض مسجدوں میں ظہر کے بعد ہوتا ہے، اے اللہ مہربانی کر لے مشورہ بھی شروع ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے مشورے میں برکت نصیب فرما، ساتھیوں کو ہمت نصیب فرما، تقاضوں کو چلانے کی توفیق نصیب فرما. یہ دعائیں جس عمل سے پہلے ہوتی ہیں وہ عمل مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی طرف جسے ہم کہتے ہیں رجوع. اور تیسری چیز ہے وشاورہم فی الامر، یہ زوردار امر ہے کہ پورا زور دو تقاضوں پر، پوری توجہ دو اس پہ، جسم کا زور لگے تقاضوں کے اوپر. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تقاضے مشورے میں ایسے آتے ہیں ریوڑ سے، ڈیرا مرکز سے، جو سدا بہار چل رہے ہوتے ہیں پورا سال. کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں، وہ عارضی طور پہ کچھ مفاجاتی جنہیں ہم کہتے ہیں، ایمرجنسی تقاضے آ جاتے ہیں، جس طرح یہ جوڑ کا تقاضا ہے. تقاضے مختلف قسم کے ہیں. ان کو چلانا کیسے ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو قرض ہے نا کہ آپ کے اوپر ایسا بوجھ ہوتا کہ گویا آپ اپنے آپ کو مار دیں گے، جو قرآن نے کئی جگہ ذکر کیا ہے. اور سورۃ فتح کے اندر بھی اللہ نے ذکر کر دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا پریشان اتنا پریشان، آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. مولانا علی صاحب کہتے تھے کہ حاجی صاحب کے سامنے جب کوئی تقاضا آ جاتا تو 2 چیزیں مشہور ہو جاتی کہ یار یہ شروع ہو جائیں گے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ تقاضا حاجی صاحب پر سوار ہو جاتا تھا اور حاجی صاحب تقاضے پہ سوار ہو جاتے ہیں. اتنا زور لگاتے حاجی صاحب کہ اللہ کرے پورا ہو جائے، اللہ کرے پورا ہو جائے. مشورے میں ایک فکر ہے، ایک درد ہے، ایک اڑن ہے جو سادہ تر سے نہیں بیٹھنا. ہم نے بیٹھنا ہے کس نیت سے کہ یہ امانت ہے امت کی، ہم نے یہ تقاضے وجود میں لانے ہیں، ہم اس کو کیسے پورا کریں گے. بیرون کی جماعت بنانی ہے، اچھا اندرون کی جماعت بنانی ہے، چلے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے.
ہائے اللہ چلے کی جماعت کیسے ہو سکے، جوڑ آ رہا ہے 7 دسمبر کا، یا اللہ ہمارے ساتھی سارے ساتھی کیسے جائیں گے، کون جا رہا ہے کوئی نہیں جا رہا، گھر گیا تو یہی فکر، صبح کو وہی فکر، رات کو وہی فکر۔ اگر اس درس کی اللہ پاک اگر توفیق نصیب فرمائے تو کام بہت تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمع کیا تو یہ بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کریں، نماز کا حکم آ گیا لیکن لوگوں کو جمع کیسے کریں، اذان اس وقت تک نہیں آئی تھی، لوگوں کو جمع کیسے کریں۔ کسی نے کہا کہ ہم دف بجائیں، کسی نے کہا آگ جلائیں، کسی نے کہا شور مچائیں، پھر لوگ جمع ہو جائیں گے، مختلف باتیں آتی رہیں، لیکن مشورے میں کوئی چیز طے نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ بوجھ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، یا اللہ کیا کریں، باقی جو مشورے آئے تو وہ کسی اور قوموں کا طریقہ ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے، تو مسلمانوں کو کیسے ہم جمع کریں گے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ہے، مسجدیں بنیں گی، نمازیں پڑھیں گے، تو لوگوں کو کیسے جمع کریں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آسان اس وقت آئی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جم گئے، پریشان کی حالت میں دیر سے اٹھ گئے، تاخر کا لفظ ہے کہ مجلس ساری اٹھ گئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پریشان حالت میں بیٹھے رہے، پھر پتہ چلا کہ یعنی اتنا زیادہ مستغرق تھے کہ یا اللہ کیا کریں، اس حالت میں لڑکتے پاؤں سے اپنے گھر گئے، وہاں ایسے گرے پریشانی حالت میں، تو اچانک آنکھ لگی اور خواب میں ایک فرشتہ آیا آسمان سے، اور وہ یہ اللہ اکبر کے کلمات کہہ رہا ہے، یہ سارے جو اذان کے کلمات ہیں وہ سارے کے سارے کہہ دیے 2-3 مرتبہ، انہوں نے اس کو خواب کے اندر یاد کیا، جیسے بیدار ہوئے فوراً آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، لوگوں کو جمع کریں، لوگوں کو جمع کریں، کیا ہوا کہ مجھے خواب ہے اور یہ کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا انہ لحق، کہ یہ واقعی یہی حق ہے اور اللہ کی طرف سے مشورے کا فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہو گئے، حضرت بلال کی اونچی آواز تھی، ان کو کھڑا کر دیا اور حضرت بلال کو کہا کہ جو عبداللہ کہے یہی تم کہو، تو حضرت عبداللہ اللہ اکبر کہتے رہے، حضرت بلال اس کا اونچی آواز سے کہتے رہے، تو حضرت اور صحابہ بھی جمع ہو گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جتنی اذانیں بھی ہوں گی سارا ثواب حضرت عبداللہ کے کھاتے میں چلا گیا۔ قیامت تک جتنی اذانیں، ڈیرہ کی مسجدوں کو بھی ہم دیکھیں 5 وقت کی اذانیں، پورے دنیا میں کتنے ملک ہیں، کتنے اذانیں ہیں، سارا ثواب پہلے کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے ہمارا مشورہ، کہتے ہیں نا مشورہ سرسری ہے، وہ صرف روٹین بنائے گا، امت میں امانت نہیں لائے گا، محلہ نہیں اٹھے گا، مشورے کا غم اور درد ہی امت کو اٹھائے گا، بس پریشانی ہو، استغراق ہو، جو حاج صاحب کہتے ہیں، حاج صاحب کے متعلق ہے نا، حاج صاحب کے سامنے کوئی تقاضا آ گیا 2 ہی چیزیں چلتی کہ حاجی صاحب تقاضے پہ سوار ہو جاتے، وہ تقاضا حاج صاحب پہ سوار ہوتا، غالب ہوتا، اس میں کہتے ہیں مشورے کی باتیں ہمیں رات تک اٹھائیں، یا اللہ کیا ہوگا، ہم یہ سوچ رہے ہیں یا اللہ ہمارا سالانہ چلے کی جماعت کیسے بنے گی، ہمارے نمازی کیسے بے نمازی میں کیسے آئیں گے۔ درد اور فکر کا نام ہے، ایک غم کا نام ہے، کہتے ہیں نا مشورے میں جب ہماری فکر بڑھے گی تو پھر تقاضے زیادہ چلائیں گے، تقاضے چلانے کون سے ہیں، وہ متعین ہیں، کہتے ہیں نا نماز ہماری متعین ہے، 4 فرض ظہر کے، آپ 5 نہیں پڑھ سکتے، 3 بھی نہیں پڑھ سکتے، مشورے کے تقاضے جو رحمن کے ہیں وہی چلائیں گے، جو ڈیرہ مرکز سے ہیں وہی چلائیں گے، ڈیرہ مرکز میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کے علاوہ کوئی تقاضا نہیں چلتا ہے، بڑوں نے جو کہا وہی ہے، اور ڈیرہ مرکز کے سارے تقاضے جتنے ہیں وہ اس کا کیا مقصد ہے کہ ہر منگل مشورہ ہر ہفتہ واری مشورے میں چلنے لگ جائیں، اور ہر منگل مشورہ اور ہر ہفتہ واری مشورے کے تقاضے ہر مسجد میں چلنے لگ جائیں، اور ہر مسجد کے تقاضے ہر گھر کے اندر، اور ہر گھر کے تقاضے ہر بچے بوڑھے مرد عورت کے اندر چلنے چاہیے۔ یہ ہے ہمارا مشورہ۔
بڑوں نے جو طے فرما دیا وہ ہم نے کرنا ہے، بس اس پہ ہم نے آنا ہے، اس کو وجود دینا ہے، اس کے لیے جماعتیں بنانی ہیں، اس کی ترتیب بنانی ہے۔ اچھا جی اب یہ تقاضا پہلے اس کو چلانا ہے، یہ چل گیا، اب دوسرا تقاضا یہ آ گیا، تیسرا تقاضا یہ آ گیا، چوتھا تقاضا یہ آ گیا، اور ہم اپنے محلے تقسیم کریں، گلیاں تقسیم کریں، بار بار ملیں۔ ملنے کی یہی ہے کہ جو ساتھی کسی وجہ سے نہیں ملنا چاہتا یا مل نہیں سکتا اس کو تھوڑا مؤخر بھی مل سکتے ہیں، 20 دن بعد، مہینہ میں مل لیا، لیکن 15 دن میں ایسا آدمی کہ جس سے ہماری تفصیلی بات نہ ہوئی ہو، ایسی صورت ہم نہ بنائیں، ایسی ترتیب بنائیں کہ 15 دن کے اندر اندر ہر ساتھی سے، محلے کے گھر کے ہر ساتھی سے تفصیلی ہماری ملاقات ہو جائے، اور انشاءاللہ جب ہمارا مشورہ مضبوط ہوگا تو اس میں برکت زیادہ، کبھی ترغیب دیں کبھی ہم نہ دیں، اور یہ ہے کہ ترغیب ہو تو مختصر سی ہو، لیکن کارگزاری پہلے سن لیں اور اس کے بعد ہم تقاضے چلیں اور پھر اس کے بعد تشکیلیں کر لیں۔ یہ ہے مشورے کی چھوٹی سی بات ہے۔ کیا خیال ہے؟ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ظاہر بات ہے ہم اور آپ اتنا عزم کر لیں کہ ہر حال میں انشاءاللہ مشورے پہ پہنچے گا میں اہتمام سے، سارے 5 اعمال منظر کے 5 اعمال میں جڑوں گا، لیکن جو شروع والا پہلی چیز ہے اس میں ہم نے ضرور آنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز طے فرماتے تو اس کے لیے وقت دیتے اور کارگزاری سنتے، اس لیے کہتے ہیں کہ نفاذ امر یہ مشورے کے عمل سے بھی بڑی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ مشورے میں جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں ان کو بعد میں پورا کرنا یہ مشورے سے بھی زیادہ ضروری بن جاتا ہے۔ مشورے جو چیزیں تشکیلیں ہو گئی ان کو پورا بھی تو کرنا ہے نا، تو ان تشکیلوں کو پورا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ بڑوں نے کون سا دیا ہے؟ وہ آراب ہم جانتے ہیں، وہ عصر سے عشاء ہے۔ عصر سے عشاء کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں بہت کم کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن عموماً عصر سے عشاء ہے۔ اچھا یہ کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ والا کام جو صحابہ کا کام ہے، مولانا الیاس صاحب شروع میں جب یہاں روتے تھے ہندوستان میں، حج کے لیے گئے تھے مدینہ میں، حضرت خیاط رحمۃ اللہ علیہ، شیخ خیاط نے کے پاس چابی ہوتی تھی روزہ اقدس کی، وہاں پر مراقبہ فرماتے تھے، سارا کام دکھایا گیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں مشورہ کیسے ہوتا ہے یہ حضرت مولانا کو دکھایا گیا، پھر اس کو پورا کیسے کرنا ہے وہ عصر سے عشاء ہی دکھایا گیا، پھر عمومی گشت بتایا گیا، پھر خصوصی، پھر مرکزوں کی جماعتیں، یہ مجمع، پھر اعلان، پھر بیان، اور پھر اس کے بعد تشکیلیں، سب کچھ حضرت کو سکھایا گیا، ایک ایک چیز دکھایا گیا۔ حضرت نے اچھی طرح سارا منظر دیکھا، اور جب یہاں آئے تو خود بہت بڑے عالم تھے، تو فرما رہے ہیں کہ یہ تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، لیکن آیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنے علم میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نہیں، میں علماء کے پاس جاتا ہوں۔ تو وہ کون سے علماء تھے؟ جن پر امت کے علماء متفق تھے، جسے کہتے ہیں جہاویز علماء، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ کوئی ہمارا ڈیرہ کا مفتی ہو نا جی، تو وہ صرف آپ کو فقہ حنفی میں فتویٰ دے گا، آپ دنیا کی اور جگہ چلے جائیں شافی مفتی، وہ مسئلہ کے شافی کا فتویٰ دے گا، لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا جو چاروں مسلکوں میں فتویٰ دیتے تھے، اتنا علم تھا۔ حضرت مدنی کے سامنے، حضرت تھانوی کے سامنے، بڑے بڑے علماء کے سامنے کام رکھا، سب نے کیا کہا؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا مولوی الیاس یہ کام جو تو بتا رہا ہے، جو تو وہاں سارا دیکھ کر آیا، مرکز کا کام، مسجد کا کام، مشورہ، تقاضے چلنا، تشکیلیں، یہ کام جو تو بتا رہا ہے یہ میرا صحابہ کا کام ہے، یہ میرا صحابہ والا کام ہے، بس کرے گا کون؟ یہ دے۔ پھر حضرت مولانا حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کہ بس جب آپ نے فرما دیا کہ یہ کام صحابہ کا ہے تو پھر تو بس کریں گے۔ تو عصر سے عشاء ہمارا وقت ہے، یہ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے، یہ ہم کسی کو دے سکتے نہیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ نے ہم لوگوں سے کاٹ لیا یہ وقت، یہ اپنے لیے چن لیا ہے، اگر یہ وقت بھی اگر ہم نہ دے سکے تو پھر ہلاکت ہے۔
اور ہلاکت کا لفظ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں؟ اچھا کوئی بڑا عالم صاحب کہہ رہا ہے، کوئی بزرگ کہہ رہا ہے؟ سید الکونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ترمذی اور مشکات کی حدیث سناتا ہوں، انکم فی زمان من عامل منکم بعشر ما امر به ہلک ثم یأتی زمان من عامل منہ بعشر ما امر به نجا۔ یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اے صحابہ تم ایسے زمانے میں چل رہے ہو، اگر تم تبلیغ کے کام کو 10واں حصہ بھی اگر چھوڑ دو، 10واں یعنی 9 حصے کرو اور باقی تم چھوڑنے لگ جاؤ تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، وہ یہ ہمارا زمانہ، ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر وہ 10ویں حصے تبلیغ کے کام کو بھی کر لیں گے تو پھر نجات اللہ کو دے دے گا۔ 10واں حصہ اگر کر لیں گے، لیکن 10ویں سے کم حصے پہ اللہ ان کو بھی نجات نہیں دے گا۔ آپ رمضان پہ سالانہ چلے پہ کیوں روتے ہیں؟ لگاؤ لگاؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں، گزارا نہیں، واسطے بھی دیتے ہیں سالانہ چلہ لگاؤ، کیونکہ 12 مہینے کا 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 40 سے۔ اور ہم کہتے ہیں مہینے کا سروزہ لگاؤ، تو یہ سروزہ کتنا بنتا ہے جی؟ 10واں حصہ۔ جس طرح 40 دن 12 مہینے کا 10واں حصہ بنتا ہے، اسی طرح سروزہ بھی 24 گھنٹے کے آپ 10 حصے کریں تو پھر 10واں حصہ کتنا بنتا ہے جی؟ 28 گھنٹے۔ وہ اثر سے شاہ ہماری محنت 28 گھنٹے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ وقت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت بھی ہے۔ یہ ہم نے مشورے کے جو چیزیں پوری ہوئی، مسجد میں آئے، عصر کی نماز پڑھیں اور ہم شروع کر دیں گشتیں۔ اچھا جی آپ کے ہماری جوڑی بنی تھی، کہاں گشت تھا؟ وہاں گشت، چلو محلے میں نکلو، وہاں جی وہاں نکلے، وہاں نکلے، وہاں ادھر گشت آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، مغرب ہو گئی، مغرب کا پھر گشتیں، عشاء ہو گئی۔ بس یہ ہے ہمارا طرز۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جتنے بھی کام کی نوعیتیں دیں، سب سے مضبوط اور پاورفل جو صورت تھی وہ انفرادی محنت تھی، انفرادی ذہن سازی۔ اب ظاہر بات ہے مسجد سے نکلیں گے، کبھی کسی کے گھر، کسی دکان، بیٹھک، دفتر، ہر جگہ جانا ہوگا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طرز نقل و حرکت کا۔ تقاضے لے کے جائیں گے، ہم بات کر کے آ جائیں گے، تیار ہو گیا ٹھیک ماشاءاللہ، کوئی مسجد میں آ گیا وہاں ہم نے وصولیاں کرنی ہے، طرز بنانا ہے، زور لگانا ہے۔ حدیث میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ اگر آپ اہتمام کریں نا، اہتمام کا لفظ ہے، اہتمام شروع ہوتا ہے ہفتے سے۔ 7 دن اگر ایک آدمی عصر سے عشاء جوڑتا رہا، 7 دن، تو حدیث والے اہتمام کے لفظ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں آنے کا اہتمام کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، تو جو مسجد میں اہتمام سے آتا ہے، اہتمام وہی جو ہفتہ ہو گیا، تو وہ مسجد کے کھونٹے بن جاتے ہیں، یعنی مسجد والے بن جاتے ہیں اور مسجد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر جب میں ان کو خود اتنا تقرب دیتا ہوں، اتنی عزت دیتا ہوں کہ محلے والے اگر گناہ بھی کریں اور جو میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، صرفت عنہم عذابی، تو مسجد میں جڑنے والوں کی وجہ سے عذاب ہٹا دیتا ہوں، عذاب ہٹ جاتا ہے۔ سچ کہتا ہوں کہ مسجد میں نہ جڑنے کی وجہ سے محلے پہ عذاب آتا ہے، ہم خود بھی شریک ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا فلاں جگہ حالات خراب، فلاں جگہ حالات، کہیں کا مسئلہ نہیں، مسجد کا مسئلہ ہے، سارا معاملہ مسجد والوں کا ہے۔ بس یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی، یہ نقل و حرکت بہت بڑی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا یہ کتنی بڑی چیز ہے وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، حدیث مکمل بعد میں کر لوں گا، پہلے عرض کر دوں۔ عصر سے عشاء کی گشتوں سے کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہے جی؟ دین زندہ ہوگا، کیونکہ نمازیوں کا بھی تقاضا چلتا ہے، چلے کا بھی، سروزے کا بھی، بیرون کا، تو محلے میں کیا ہوگا جی؟ اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا جی، گشتیں ہوں گی روزانہ، روزانہ نقل و حرکت، روزانہ تقاضے، اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ تو دین جب زندہ ہو گیا تو پھر کیا فائدہ؟ سارے حالات بدل جاتے ہیں،
رحمت اور برکت نازل ہو جاتی ہے، رحمت اور برکت نازل ہو جاتی ہے۔ مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کی تشکیل کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں گیا مسجد کا، ہم ایک مسجد میں گئے، اپنے دوسرے محلے کی دوسری مسجد میں گئے، وہاں جا کے جب ان سے بات کی تو ہم نے کہتے مکہ ہاں پرانے ساتھی تو ہیں لیکن فی الحال کام نہیں کر رہے، پہلے تھا کچھ نقل و حرکت، آج کل نہیں ہے۔ تو میں مسجد سے تھوڑا ان کو ترغیب دی اور باہر نکلا تو ایک آدمی آیا تو ایسے کہہ رہا تھا کہ آج تجھے دیکھ کر کچھ سکون آ رہا ہے، ورنہ میں تو اپنے آپ کو مارنے جا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے اتنے میرے پہ حالات ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، میں چاہتا ہوں ابھی زمین ایسے کھدے اور میں اندر دھس کے مر جاؤں۔ پھر مولانا فرمانے لگے مجھے خیال آیا اگر مسجد کا کام ہوتا تو اس کام کی برکت سے لوگوں پہ رحمت آتی، لوگوں کے لیے آسانی ہوتی۔ ایک محلہ ہے اس میں ہمیں پتہ چلا کہ نوجوان بچہ ہے اور ماں کو مارتا ہے، اور محلے والے سنتے ہیں، اور کس چیز کی آواز سنتے ہیں؟ ماں کے رونے کی نہیں، وہ تو اور بھی سن لیتے ہیں، یعنی ہاتھ سے منہ پر تھپڑ مارنے کی آوازیں سنتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ بچہ نشئی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ مسجد میں مقامی جماعت نہیں ہے، اس لیے ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ کام امانت ہے ہمارے پاس، یہ دین بھی امانت ہے، کام بھی امانت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں اثر سے عشاء محنت نہیں کی تو کیا ہوا؟ نہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ کہنا میرا کھانا میری چائے یہ میرا انفرادی ہے، کام تو اجتماعی ہے، امانت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں ہو، یہ ذہن سے ہٹا دو، یہ جو تبلیغ کا کام میں لگ گیا اس کی سب کچھ صلاحیتیں اس کی اپنی ہوتی نہیں ہے، یہ تو امت کی امانت ہے۔ ہمارا اثر سے شاہ پورے محلے کے رونے کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنا ہے۔ اچھا میں عرض کر دوں آپ کو، محلے میں کچھ لوگ بے نمازی بھی ہوتے ہیں، آپ سے ہی پوچھتا ہوں اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کو رزق دے گا سکون سے؟ نہیں دے گا، سکون تو ہٹ ہی گیا، پریشانی تو آ ہی گئی، لڑائی جھگڑے بھی آ گئے، میاں بیوی کے نچاکی بھی ہو گئی، کس وجہ سے؟ بے دین نہیں ہے۔ تو دین کے لیے کون نقل و حرکت کرے گا، کون اٹھے گا، کون وقت دے گا؟ اور اللہ نے ہم اور آپ کو پہنچایا ہے، اور ہمیں اللہ نے شروع میں فضائل سنا رہا تھا نا، اس درجے تک پہنچا دیا کہ ہمارے پہلے قدم پہ ہمارے سارے گناہ معاف۔ درجے تو آپ دیکھیں، اٹھ گئے تو 70 سال کی عبادت سے افضل، چلتے پھرتے تھوڑی سی تکلیف آئی 27 غلام کا ثواب، یہ اللہ ویسے نہیں دے رہا، ایک ذمہ داری لے کر اللہ یہ درجہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا اثر سے عشاء گشتوں کا وقت ہے، جمنے کا وقت ہے، آنے کا وقت ہے، امت کی امانت کی وجہ سے ہم نے آنا ہے، لوگوں کے تڑپتے ہوئے حال کو دیکھ کر آنا ہے۔ یا اللہ ہم بھی نہ جڑے تو کون گشتیں کرے گا؟ محلے میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ دین کیسے آئے گا؟ کون کام کرے گا؟ اس لیے پھر حدیث سنا رہا تھا آپ کو، ہفتہ آ کر ایک تمام سے پورا کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا درجہ دیا کہ تم میرے مسجد کے اندر کے آدمی شمار ہو، پہنچے ہو، ستون ہو، اور جب میں محلے والوں کو عذاب دیتا ہوں تو ہٹا دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مسجد میں ہفتہ اگر جڑ گیا تو محلے کا عذاب روک دیا جاتا ہے، صرف تو عنہم عذابی، اور پھر میں فرشتے اتارتا ہوں ہر کام کرنے والے کے لیے، جو بھی مسجد میں اپنا وقت دینے کے لیے آتا ہے فرشتے اس کے لیے طے ہوتے ہیں، اور وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں مسجد میں، اس کی انتظار میں ہوتے ہیں، یہ اس کی معاونت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ فرشتے کب ہوتے ہیں؟ یہ اس کے گھر جانے کے بعد بھی یہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اگر کام کو کام بنا کے چلے تو فرشتے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے حاجی صاحب فرماتے ہیں، آپ نے پرونوں کے جوڑ میں سنا ہوگا، حاجی صاحب نے بڑے زوردار انداز سے بار بار فرما رہے تھے کہ جب تم کام میں لگ گئے تو اب تم نے اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ اللہ بنائے گا، فرشتے کے ذریعے سے اللہ بنوائے گا، تم اب ہٹ گئے کیونکہ تم یہاں آ گئے ہو۔
اور اگر تم خود کام سنبھالنے کے لیے چلے گئے اور کام چھوڑ دیا تو کام تو فرشتوں نے کرنا ہے، وہ دیکھیں گے کام تو یہ کر نہیں رہا، تو فرشتے چیزوں کو اٹھا لیں گے، نہ تم کر سکو گے نہ مسئلے حل ہوں گے۔ اور میرے بھائی صاحب نے فرمایا میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کام کو اگر چھوڑو گے تو کام تمہارے حل ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ حاجی صاحب سرآنکھوں پر خود عملاً آپ خود ہم دیکھ لیں، 4 مہینے والا جب 5 مال چھوڑے، چلہ چھوڑے، سکون دکھائے ہمیں کہاں ہے اس کے پاس، مسئلے حل دکھائے۔ ہم خود یہاں بیٹھے ہیں، کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں، سکون کہاں سے ملے گا اس کو؟ اس کے کام بنتے کیسے ہیں، وہ کہاں ہے؟ کوئی آج تک نہیں بنا کسی کا کام۔ اس لیے جو مسجد پہ جب جڑتے ہیں نا سر سے شاہ، اللہ فرشتے دے دیتا ہے، اور پھر ان کا کام کیا ہے، ان غابوا افتقدوہم، مسجد میں آ کے جب یہ فرشتے پہنچے کہ ہمارا ساتھی آیا، کام نہیں آیا، تو فوراً چلتے ہیں تلاش کرنے کے لیے۔ یہ اہتمام کے بعد کی بات ہے، وہ عرض کر رہا ہوں۔ ان کانوا فی حاجۃ اعانوہ، اگر دیکھتے ہیں وہ کسی ضرورت میں ہے، گیا ہوا ہے، تو فرشتے مدد کر لیتے ہیں۔ یعنی پھنس گیا، گاڑی خراب ہو گئی، وہ کہتا نہیں میں گشت کے لیے تیزی سے جا رہا تھا عصر کے وقت کے لیے، تو پیٹرول ختم ہو گیا، پھر کیا ہوا، پریشان تھا، لیکن اچانک ایک ساتھی نے کہا امیر صاحب یہ میرا موٹر سائیکل لو، یہ خراب دے دو، یہ پنچر بھی لگاؤں گا، خراب بھی میں ٹھیک کروں گا، تو اپنی مسجد جا۔ میں ہم سمجھتے ہیں وہ امیر صاحب کہنے والا آ گیا، اللہ کی قسم یہاں کوئی اور نہیں ہے، یہاں صرف اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ کام کرنے والوں کے ساتھ فرشتوں کا نظام جڑا ہے، اگر کام ہے فرشتے ہیں، کام نہیں ہے تو فرشتے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وَزَيَّلْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، پھر ہم شیطانوں کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں جو کام سے ہٹتے ہیں۔ تو اب اثر سے ایک حدیث، وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر اتنا بیمار ہے ساتھی کہ وہ بستر پہ ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا مسجد میں، بخار شدید ہے، تو فرشتے آ کے چرپائی کے ارد گرد دعاؤں میں لگتے ہیں، اللہ اس کو صحت دے دے، اے اللہ اس کو تندرستی دے دے۔ اور پھر کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسجد میں آنا ہے اور امت کی امانت ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، 5 اعمال میں ہمارا مشورہ پہلے، پھر یہ عصر سے عشاء ہے 2.5 گھنٹے، اس کے بعد 2 گشتیں ہیں ہماری، پھر اس کے بعد ہمارا مہینے کا سروزہ، اور پھر ہے تعلیم۔ یہ 5 اعمال، 5 اعمالوں کی جو روح رواں ہے وہ عصر سے عشاء کی محنت ہے۔ اگر مشورہ آپ کریں 10 گھنٹے لیکن اس کو نافذ ہی نہ کریں تو بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے نقل و حرکت جب ہوتی ہے تو مشورہ مضبوط ہوتا ہے، کارگزاریاں آتی ہیں، فائدے آتی ہیں، ساتھ میں جذبہ بنتا ہے، مشورے میں اور چیزیں چل جاتی ہیں کیونکہ کام ہو رہا ہے۔ اور عصر سے عشاء جب زیادہ زور ہوگا اس کا محلے پہ اثر پڑتا ہے، پھر وہ بوڑھی عورت کو مارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں خود، میرا اپنا واقعہ ہے، جیسے مسجد سے باہر گیا تو ایک عورت تھی، تو دروازے کے ساتھ نہ دیوار کے ساتھ ایسے روئے جا رہی، کہا کہ مولوی سے دعا کرانی ہے مسجد کے۔ میں نے کہا خیر تو ہے اماں جی، کیا دعا کیا کرانی ہے؟ کہتے ہیں مجھے خون بہت زیادہ مارتا ہے اور مجھے بھی باہر نکال دیا، تو میں نے کہا اللہ سے دعا کرانی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ جو اس کا خامد ہے وہ مسجد کبھی آیا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے بیچارہ، آتا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کی قسم ہماری محنت امانت ہے۔ ہم رحم اپنے پہ اگر نہیں کرتے نا، اگر اپنے پہ رحم نہیں آتا کہ چلو میں نہیں گیا تو میرا نقصان ہوگا تو میرا، لیکن نہ کرنے کا نقصان چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے۔ گھر میں جو تکلیف ہوگی، میاں بیوی جو لڑیں گے پریشان، بچے کو کچھ نہیں ہوتا، معصوم بچوں کو تکلیف ہوگی، ان کا انتظام خراب ہوگا، سکون خراب ہوگا۔ ہم عورتوں پہ رحم، بوڑھے مردوں پر، بوڑھے لوگوں بیماروں پہ رحم کریں۔ ہمارا معاملہ ہمارا ذاتی نہیں، یہ امت کی امانت ہے۔ یہاں اخرجت للناس کا ہے کہ تم کسی کے لیے نہیں ہو، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو، تمہاری اپنی کچھ بھی نہیں ہے، کام کرنے والوں کا اور کچھ نہیں، ان کا وقت امت کی امانت ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں اثر سے جم جائے۔ اب اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی، بیمار ہے بچہ، بیمار ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، ہونے دے جو کچھ ہونا ہے، امت کہاں جائے گی؟ امت کا معاملہ بڑا نہیں، یہ معاملہ بڑا ہے۔ ہم بیوی کہہ رہی ہے کہ آج کا کھانا ہے نہیں، تو ٹھیک ہے، نو خیر ہے، لیکن کھانا اتنی چیز ہے کہ 2-3 آدمی نے کھانا ہے۔
لیکن امت کا کتنا بڑا وزن ہے. ایک ترازو رکھیں، ایک میں صرف کھانا اور دودھ لانے کو رکھیں اور دوسرے میں ساری امت کے مسئلے کو رکھیں، تو وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ بس اس لیے تو کہتے ہیں جمنا ہوگا. ہم نے اثر سے شاہ ہر حال میں وقت دینا، بیماری کے ہوتے ہوئے بھی آنا ہے. سخت بخار ہو تو مسجد میں آ جائیں، لیٹ جائیں. ہم یہ نمونہ جب دکھائیں گے اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اثر ڈالے گا پورے عالم کا، سارے عالم کا. کیا خیال ہے؟ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، اس کے لیے تو ہمیں ہاتھ کھڑا کر کے بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ موت تک اثر سے شاہ ہر حال میں مسجد میں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وسلم سے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ انفرادی محنت کا، جو اثر سے شاہ روزانہ کی محنت ہے. اور پھر آپ کے گاہے گاہے اجتماعی تشخیص ثابت ہے، اور ہمارے پاس حدیثوں میں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، کبھی ابو طالب ہوتے تھے، کبھی حضرت عباس ہوتے تھے. یہ ان تینوں کا کام ہوتا تھا رہبری کا، رہنمائی کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر ذکر میں ہوتے تھے. یہ شروع کی بات عرض کر رہا ہوں. متکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے تھے، اور آپ جاتے تھے. اکٹھے ہو کر ملنا یہ آپ سے ثابت ہے، انفرادی اور اجتماعی گشت بھی. بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ ہر ہفتے اجتماعی گشت کو تو زندہ کریں جو سنت ہے. ہم کام کیوں کرتے ہیں کہ بڑوں نے کیا ہے، ایک انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ کدھر پہنچ رہے، کہاں پہنچ رہے، کب پہنچ رہا ہے. فائدہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حاجی صاحب، میرا جب سال ختم ہوا تو میں نے کہا حاجی صاحب کوئی نصیحت تو فرما لیں. تو حاجی صاحب غصے ہو گئے کہ ہفتہ پورا ہو گیا، نصیحتیں پوچھے جا رہا ہے، بس بھی کر. حاجی صاحب ایسے میں نے کہا آخری نصیحت فرمایا. حاجی صاحب نے فرمایا اپنے علاقے میں جا کر جب بھی کوئی گشت کرنا، اس لیے کرنا کہ اللہ ہر قدم پہ تو مجھے مل رہا ہے اور میرا درجہ بلند ہو رہا ہے. اپنے مسجد کے ساتھیوں کو نہیں دیکھنا، یہ کیوں نہیں جڑ رہا، یہ کیوں نہیں کر رہا، وہ کیوں نہیں کر رہا، یہ کیوں نہیں کر رہا. کیوں کا لفظ نہ کرنا ورنہ مارا جائے گا. اگر زیادہ سوچے گا نا کہ امیر صاحب کمزور ہے، ساتھی کمزور ہے، فلاں کمزور ہے، ہفتے تک چلے گا. اور اگر اس سے زیادہ، اچھا یہاں مجھے اللہ کے فضل و کرم سے حاج صاحب سے بہت محبت تھی، شدید ترین محبت تھی. اس لیے مجھے اس جگہ پہ آ کے حاج صاحب کا وہ بھی یاد ہے. دروازہ کھلا، ایک آدمی آ گئے. میں نے کہا اللہ اتنی اچھی بات چل رہی تھی، حاج صاحب کی بات رک گئی. تو پھر حاجی صاحب کی بات جب رک جائے تو پھر کہیں اور ہی مڑ جاتی تھی بات میں. وہ اس طرح کی آدمی تھے. تو خیر وہ آدمی چلا گیا تو میں نے پھر اس کو یاد بتایا کہ آپ نے فرمایا اگر جا کر تو لوگوں کو دیکھے گا کہ امیر صاحب کمزور، یہ آدمی نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، تو ایک ہفتہ اگر کم بولے گا تو مہینہ، اور اگر اس سے کبھی کبھی بولتا رہے گا لوگوں پر تو پھر تمہیں کوئی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن زبان پہ جب لفظ آئے گا نا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ان کو، مثلا پھر میں نے اس کی بات مولانا جمشید صاحب سے پوچھی تھی. مولانا نے پھر فرمایا تھا کہ حاج صاحب سچ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے نا کہ ہم 3 مرتبہ گئے، سالانہ چلے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا، بڑا عجیب آدمی ہے. جماعت بن گئی، منتیں کی، سماجتیں کی، 10 گشت کیے، فلاں آدمی پھر بھی تیار نہیں ہوتا. اللہ کو یہ جملہ بہت ناپسند ہے. کیوں ناپسند ہے؟ کہ کام تو تم نے اپنے لیے کرنا ہے، کام تو اس لیے کہ اللہ مجھے مل جائے، میرے درجے بلند ہو جائے اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اگر یہ سوچے گا کہ یہ کیوں نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے. جب اللہ نے اس موقع پہ اپنے سب سے محبوب انسان کو معاف نہیں کیا، فوراً ناراض ہو گئے کہ اپنے چچا پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں مسلمان ہو، ہر حال میں کلمہ پڑھ لے. اے اللہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. پھر جب وہ انتقال کر گئے اعلیٰ ملت ابی کل عبد المطلب کلس کہا تو آپ بہت رو رہے. اوہ میرا چچا اتنا میری مدد کرتا تھا، کافر ہو کے مرا، کیوں مسلمان کیوں؟ آیت اتر آئی انک لا تہدی من احببت. یہ کیا کر گئے کہ آپ جس کو چاہیں گے اس کو میں ہدایت ہوں، مرضی میری چلے گی. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا. جب میں چاہوں تو سارے کے سارے مسلمان کر دوں، لیکن میں معاملہ مسلمانوں کا کرنا نہیں، اصل مسئلہ کام کرنے والوں کو نصیب دے کرنا ہے، ان کو درجے دینے ہیں، ان کو ترقیاں دینی ہیں. اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا نا دعوت کس کے لیے ہے؟
فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، دعوت داعی کے لیے ہے، دعوت داعی کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے ہے، اور پھر مدعو پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر گشت کرنے والے یہ سمجھیں کہ شکر ہے اللہ آپ نے توفیق دی، میں شریک ہو رہا ہوں، اس پہ میرے اتنے درجے مجھے مل رہے ہیں، اب یہ ساتھیوں سے ناراض کبھی نہیں ہوگا، اعتراض ہوگا نہیں، کیونکہ ان کے لیے کر ہی نہیں رہا، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو اس کا اپنا اللہ سے قرب ہے، وہ مل رہا ہے، اب اس کا اثر پڑے گا ہر آدمی پر، یہ جائے گا کسی سے تھوڑی بات کرے گا اگلا پورا محسوس ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، نیت کر لیں، 5 اعمال ہیں یا چلائے جتنی نقل و حرکت کرنی کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ کے لیے اور اپنے نفع کے لیے، کہ میرا درجہ کتنا اونچا جا رہا ہے، میں کتنا بن گیا، میں کتنا سدھر گیا ہوں، بس مجھے نفع مل رہا ہے، میں مسجد میں جاؤں گا اللہ مجھے بہت کچھ نصیب فرمائے گا، یہ نصیب، یہ وہ جو بھی فضائل سنے وہی سامنے رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد ہمارے لیے نرم ہو جائے گی، جو ساتھی مہینوں بعد بھی آئے گا نا تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے آ گیا، کیونکہ ہماری نیت ہی نہیں تھی، اور یہ ہر حال ہی میں یہ آئے، فیصلہ تو ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہے، محنت ہم نے زوردار کرنی ہے، تو اب جب ساتھی آئے گا پھر ہمارا استقبال ہوگا، ورنہ ہم کہیں گے کہ اب اس کو خدا یاد آیا، اب اس کو مسجد یاد آیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ گشت ہمارا وہ یہ ضروری ہے، اور اس گشت کے لیے پہلے فکر مند ہونا ہے، حاجی صاحب سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ عمومی گشت کے لیے پہلے فکر مند ہونا، پریشان ہونا، فکر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ گشت سرسری بن جاتا ہے۔ عمومی گشت جو ہم ہفتے میں ہمارا ایک دن ہوتا ہے، اس کے لیے حاجی صاحب کہتے ہیں تو ہم ایک دن پہلے مانگنا شروع کرتے تھے کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، فکر کرتے تھے، بار بار دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارا اگلے دن گشت آ رہا ہے، ہمارا اگلے دن عمومی گشت۔ اور میواتیوں نے گشت ایسا کر کے دکھایا، اتنی تاثیر ہوتی کہ لوگوں کو شفائیں ملنے لگ جاتی تھی، جو بیمار آیا گشت میں شریک ہوا صحت مند، ضرورت ہوئی۔ بلاخر سنا ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ بیمار کو چارپائی پہ لاد کر آتے تھے، کہتے تھے گشت کہاں چل رہا ہے، ہم شریک کریں تاکہ اس کو بھی صحت نصیب ہو جائے، اتنی تاثیر دکھاتے تھے گشتوں کی۔ ہم فکر مند ہو جائیں، سارے ساتھی کہیں کہ اگلا گشت آ رہا ہے، اس کا اثر سارے عالم پہ پڑ جائے، میری زندگی پہ بہت پڑے گا، اعمال طے کر لیں، اور پھر اعمال طے کرنے کے بعد گشت پہ ہم چل جائیں، ہمارا اعلان پورا ہو، اور پھر آداب گشت ہوں، اس کے بعد ہمارا کیا نام ہے، ایک ایک ساتھی کے پاس جائیں اور بڑے سکون سے جائیں، ذکر میں ڈوبے رہیں، ہر قدم پہ اللہ مل رہا ہے، اس پہ ہم۔ لیکن گشت اگر مکمل بھی کر لیں، بیان بھی مکمل کر لیں، مقصد نہ بھولیں، اس کا مقصد نہ بھولیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نقد چلے 4 مہینے کی وصولی ہونا، یہ اس گشت کا مقصد ہے، داعیانہ ذاکرانہ پھرنا آ جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ نقد چلے 4 مہینے کی وصولی، مسجد کی جماعت ایک عزم کر لے کہ ہم نے نقد چلے 4 مہینے کی وصولی ہر گشت سے کرنی ہے۔ اچھا، ہمارا عزم کرنا ہے، نیت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، وجود کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اچھا، لیکن یہ بات اگر ہم تھوڑا سا سوچیں نا کہ ہماری مسجد میں جو چلے کی جماعت ہے وہ تو سال میں ایک بار بعد نکل جاتی ہیں، بعض مسجدوں میں 2 جماعتیں نکل جاتی ہیں، بعض میں افراد نکلتے ہیں، لیکن گشت کا مقصد تو اب یہ بتایا جا رہا ہے، بڑوں نے بتایا کہ ہر گشت سے نقد چلے 4 مہینے کی وصولی کی نیت کرو، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو یہ تو ممکن تو ہے نہیں بظاہر، اس کے لیے عرض کرتا ہوں، بڑوں نے جو کہہ دیا اللہ اسے وجود دے کر ہی رہے گا، بس یہ والی بات۔ آپ حضرات نے کتنا سنا ہوگا کہ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے وہاں پر حج میں، بہت زیادہ پریشان تھے، 2 دن حضرت جی نہ کھاتے نہ پیتے نہ سوتے، ایسی حالت تھی کہ بس روئے جا رہے تھے۔ اور پھر حاجی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ملتزم کے اوپر چمٹے رہتے گھنٹوں گھنٹے، اتنا روتے کہ شرطی جو پولیس والے ہیں وہ ان کو کھینچ کے ہٹاتے کہ کتنا روئے گا وہ۔ 2 دن تک روتے رہے، اس کے بعد ہنسنے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی کیا ہوا؟ اب تو آپ بالکل ہی ٹھیک ہو گئے، 2 دن تو حالت دیکھنے کی نہ تھی۔
کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ 3 دعائیں کی تھیں، اللہ نے تینوں قبول کر لی۔ ایک یہ کہ اب یہ کام چل کر ہی رہے گا اور اس کام کا غلغلہ ہوگا، شور ہوگا۔ یہاں پر بات کو روکتا ہوں۔ حاجی صاحب کو کہا، میں نے کہا صاحب سیالکوٹ کا ایک آدمی ہے، تو وہ پہلے بڑا اچھا چل رہا تھا، بڑا زبردست وصولیاں ہوتی تھیں، اب وہ امیر صاحب تھوڑا کام سے ہٹے، سارے ساتھی کہہ رہے ہیں وہ امیر صاحب نہیں ہے تو کام بھی نہیں ہو رہا۔ حاجی صاحب نے مارا مجھے تمانچہ۔ یہ لفظ کہا کیوں ہے کہ ہم نے اس لیے نہیں اس کو لگانا کہ اس کی وجہ سے کام ہو رہا ہے، ہم نے اس کو اس لیے لگانا ہے کہ وہ محروم نہ ہو جائے۔ کام تو ہو کر ہی رہے گا، نہ کام میرے پہ ٹھہرا ہے نہ تمہارے پہ ٹھہرا ہے، یہ کام تو حضرت جی زندہ کروا کے گئے ہیں۔ میں قسم اس منبر پہ کھاتا ہوں، اگر آج بھی ڈیرے والے رک جائیں، پاکستان والے رک جائیں، تبلیغ والے کہ نہیں کریں گے کام، دنیا والے رک جائیں، اللہ فرشتوں کو اتار کے کام کرائے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تم تھوڑا ہٹ کے تو دکھاؤ، امت میرے پاس بہت پڑی ہے، میں ان سے کام لوں گا۔ جو اللہ بتوں سے کام لے سکتا ہے، درندوں سے کام لے سکتا ہے۔ ایک بھیڑیے نے ایک آدمی صحابی کو مسلمان کیا، بت نے قبیلہ سلیم کو مسلمان کیا، بت آواز دے رہا ہے، ابابیل سے کام لیا۔ میں اور اب ہیں کیا چیز؟ کام ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ اس لیے تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا 3 دعائیں تینوں کو قبول۔ پہلی کیا کہ اللہ نے فرمایا یہ کام چل کر ہی رہے گا۔ دوسرے کیا دعا کہ اس کام میں ترمیم نہیں ہوگی، تبدیلی کوئی نہیں کر سکے گا۔ لگاؤ زور، 6 نمبروں کو ہٹا کے دکھاؤ، مشورے کو اپنی کیفیت سے ہٹاؤ۔ مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ گئے اللہ قیامت تک چلائے گا، ساری امت مل کر بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قسم یہ کام اس لیے کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، یہ کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبدیل کون کرے گا جی؟ اس کو ترمیم نہیں ہوگی۔ تیسری چیز کہ جو آدمی اس کام کو روکے گا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اچھا، بڑوں نے کہہ دیا وجود ہو کر ہی رہے گا۔ وہ مجھے اسی کے ساتھ واقعہ یاد آ گیا کہ وہ مولانا عبدالعزیز صاحب تہران والے تھے، تو عالم بن کے گئے تو سارے بزرگوں کو ملتے گئے ہندوستان کے کہ ایران جاؤں گا، واپس آؤں گا نہیں، ان سے نصیحتیں لیتا جاؤں۔ کسی نے کہا ویسے نصیحتیں علماء کی سن رہے، ایک مولوی الیاس سے مجذوب بزرگ ہے، اس کی بھی نصیحت سن۔ پہنچ گئے، عصر کی نماز تھی، شدید گرمی ہے۔ یہ مولانا، یہ حاجی مشتاق صاحب سے میں نے سنا تھا جب چلہ ان کے ساتھ لگا تھا، اور ایک مسجد میں ہم گئے تھے، تربت کی ایک مسجد میں بلوچستان میں۔ تو حاجی صاحب نے کہا مسجد سے باہر گئے، مجھے لے گئے، کہ یہ وہی مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جو ہماری 1.5 سال کی جماعت 1950 میں یہاں آئی تھی۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر وہ حاجی صاحب نے یہ واقعہ سنا جو آپ کو سنا رہا ہوں، حاجی مشتاق صاحب کا واقعہ اس جگہ میں سنایا تھا، وہ آپ کو سنا عرض کر رہا ہوں، اور یہ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنا۔ فرمایا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب پہنچ گئے، گرمی کا وقت تھا، مولانا الیاس صاحب نے سینہ کھولا ہوا تھا، پسینہ آ رہا تھا، تو کوئی بیٹھا نہیں تھا۔ تو مولانا عبدالعزیز کہنے لگے میں ابھی دور حدیث سے فارغ ہوں، عالم بنا ہوں، تہران ایران واپس جا رہا ہوں، تو مجھے کچھ وصیت کر لیں۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ جب میری جماعتیں تیرے پاس 1.5 سال کی آئیں گی تو تم ان کی نصرت ضرور کرنا۔ تو وہ جو مولوی صاحب تھے نا، وہ ان کا پٹکا تھا، انہوں نے منہ میں ڈالا، ہنسے، بہت ہنسے، کہا کہ سروزہ کوئی لگاتا نہیں ہے اس کے کہنے پہ، 3 دن کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، یہ مارے مارے فاقے کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، سروزہ کوئی نہیں لگاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ سال کی جماعت، اور وہ بھی کہاں، وہ ایران میں آئے گی۔ یہ واقعی مجذوب بزرگ ہے، چھوڑ کے چلے آئے۔ حاجی مشتاق صاحب نے فرمایا کہ جب ہم پہنچے، کیونکہ ہمارا رخ بحرین کا تھا، بلوچستان سے ایران میں داخلہ کرنا تھا، پھر اس سے بحرین تشکیل تھی ہماری۔ ہم ایک مسجد میں گئے، عصر کی نماز پڑھ لی، لوگوں نے پڑھ لی تھی، تو ہم نے اپنی نماز پڑھی۔ اس کے بعد گشت بنا تو 2 ساتھی گئے، دروازہ کھٹکے، امام صاحب کو ملا، امام صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک پگڑی والے مولانا صاحب نکلے، کون ہو تم؟ کہ ہم تبلیغ والے ہیں۔ تبلیغ والے؟ کون سی تبلیغ والے ہو؟ کہ ہم مولانا الیاس کی تبلیغ والے ہیں۔ اوہو، کتنے وقت کے لیے؟ کہ 1.5 سال کی ہماری جماعت ہے۔ یہ وہی مولانا عبدالعزیز صاحب پوچھ رہے تھے، امام صاحب۔ حاجی صاحب کہتے کہ ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ وہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کنپٹیوں پہ سے ہاتھ رکھے تو اور روتے روتے وہیں دروازے کے اوپر بیٹھ گئے۔
ہم نے کہا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اس کا دل دکھ گیا، کوئی غلط بات کہہ دی، سمجھ نہ آئے، روتے روتے ہمیں مسجد تک ہمیں لے آئے، وہاں کرا کے یہ سنایا کہ واقعی وہ بزرگ سچ کہہ کے گیا۔ جس وقت وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا سروزے کے لیے کوئی نہیں نکلتا، اس کا سال 1.5 کی جماعتیں کہاں نکلیں گی؟ آج اللہ نے وہ کر کے دکھایا، آج اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ 3 سال حضرت کو انتقال ہوئے ہو چکے تھے، 3-4 سال۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر آپ اور ہم اپنے عمومی گشت سے نقد چلے 4 مہینے کے لیے نہ بھی کریں، کچھ نہیں، اللہ ایسے لائے گا جو کرا دے گا، لیکن اللہ وجود ضرور دے گا کہ بڑوں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ ہم نیت کر لیں کہ ہم اپنے ہر گشت سے نقد چلے 4 مہینے کی نیت ضرور کر لیں۔ سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ بیرونی گشت کا محلہ ہمارا کس لیے ہے کہ ہمارا جو بیرونی گشت کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا محلہ پورا دین زندہ ہو، دین کی محنت وہاں زندہ ہو جائے، ہم گشت وہاں اعمال وہاں زندہ کریں تاکہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال دوسرے محلے میں بھی زندہ ہو جائے، دوسرے محلے کی مسجد میں زندہ ہو جائے۔ اس لیے بڑوں نے کہا کہ بیرونی گشت کا محلہ وہ اپنی مسجد کے اندر شامل کرو، جب تک وہاں کام کھڑا نہیں ہوتا اس کا مشورہ جب اپنی مسجد کا کرو تو اس کو بھی سوچو ساتھ۔ اور اثر سے عشاء کی جو محنت ہے، گشتیں جب بنے، کچھ گشتیں 1 دن چھوڑ کے 2 دن یا کبھی گائے بائے ساتھ محنت کرتے رہو، اس محلے میں گشتیں ہوں۔ تو کیا مطلب کہ ہماری مسجد کا اثر سے عشاء کا اپنا ہی محلہ نہیں ہے، تب بیرونی گشت کا محلہ بھی صاف آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جوڑی اللہ کرے زیادہ بنے تو ہم اپنے بیرونی گشت کے لیے بھیجیں، ورنہ یہ ذہنوں سے ہٹا دیں بالکل کہ اگر بیرونی گشت کا یہ سمجھا کہ ہم صرف بدھ والے دن ہمارا بیرونی گشت ہے، پورا مسجد ہے، ہم گئے گشت کر کے آ گئے، گشت کر دین زندہ ہو وہ نہیں۔ وہاں اللہ نے ذکر دیا ہے کہ انفرادی محنت، انفرادی ذہن سازی کے علاوہ کام ہوگا نہیں، تو ہمارا تو بیرونی گشت عمومی طرز ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی ہمیں اتوار کو جانا ہوگا، ہفتے کو جانا ہوگا، جوڑی بھیجنی ہوگی، وہاں جا کے لوگوں کو انفرادی ملنا ہوگا، مسجد میں لانا ہوگا، سروزے کے لیے مقامی کام کے لیے تیار کرنا ہوگا، پھر بیرونی محلہ تیار ہوگا۔ کیا خیال ہے سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، اس کے لیے ضرور کر لیں۔ دیکھیں اگر ہم اور آپ نے ایک عمل نہیں کیا، کہا کہ سارے عمل کر رہے ہیں، بیرونی گشت مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ سمجھیں کہ دعوت کا ہم پورا جسم نہیں ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اور آپ سارے آزاد صحیح سالم ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہاتھ ہٹ جائے بالکل، ہماری زندگی چلے گی، مشکل نہیں ہو جائے گی۔ پاؤں اگر ہمارا ہٹ گیا، ایک سے کیسے کام چلائیں گے؟ بہت مشکل ہے اعضاء و جوارے کا ہٹنا۔ تبلیغ کا سارا کام اسی طرح ایک جسم کی طرح ہے، ایک بھی ہمارا ہٹا تو ہم نہیں رہیں گے، ہمارا اپنا مسئلہ بنے گا۔ اس لیے بیرونی گشت پہ تمام سے ہم جائیں۔ اور چوتھا عمل ہے ہمارا، وہ ہے سروزہ، مہینے میں اپنا سروزہ طے کر لینا، اور اللہ کرے کہ اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ طے کریں کہ بس یہی ہفتہ ہے، اسی ہفتے میں نے ہر حال میں نکلنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرانے ساتھیوں کے ساتھ نہیں نکلنا، یا اپنے ہی پرانے ساتھیوں کی جماعت کریں، نہیں، نئے مجمع کو لے جانا، نئے مجمع کو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سروزہ کا جو علاقہ ہے وہ تشکیل متعین اور مقرر کرنی ہے۔ ہمارے شہر کے مسجدیں بھی بیٹھی ہیں اور ہمارے مضافات دیہات والے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، سارے ہم نیت کر لیں کہ ہم اپنی مسجد کا سروزے کے لیے ایک علاقہ مقرر کریں گے۔ بڑوں کی ترتیب ہے یہ ہماری، وہ علاقہ مرکز والوں سے لے لیں اور دیہات والے حضرات اپنے مشورت سے لے لیں کہ ہماری مکی مسجد ہے تو مثلا ترابن کلاں کا ہفتہ واری مشورہ ہے، مکی مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سروزہ نکلتا ہے تو آپ ہمیں ایک علاقہ دے دیں، وہ علاقہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ جب بھی سروزہ نکلے اسی علاقے میں جائیں، 4-5 مہینے کے لیے وہی ترتیب ہم بنائیں، جب بھی سروزہ نکلے وہی جائے، جب بھی سروزہ نکلے وہی جائے۔ کام کی صحیح صورت یہ ہے کہ سروزہ ہر حال میں لگے اور ایک ہی جگہ لگے۔ جب بار بار کی نقل و حرکت ہوگی، بار بار جانا ہوگا، تعلق پیدا ہوگا، وصولی آسان ہوتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے اور بڑا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ کیا خیال ہے علاقہ مقرر کریں گے نا انشاءاللہ؟ سروزہ لگانا بھی ہے، اس سے کام کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک برکت نصیب فرماتا ہے، نئے ساتھیوں کا ذہن بنتا ہے، نئے سے نئے ساتھیوں کو پورا مہینہ کوشش کریں۔ آدمی پہ سوال ہونا کہ بھئی جو مہینے کا پہلا ہفتہ ہے میں نے جانا ہے،
اب وہ ساتھیوں کو تیار کرے گا، ایک کو تیار کرے گا، دوسرے کو تیار کرے گا، نیت کر لے کہ بس میں اور ایک ساتھی زیادہ 3 آدمی 4 مہینے والے، باقی 12 آدمی جو ہم پورے کریں گے وہ نئے ساتھی سے کریں گے۔ اللہ پاک کام کی پھر طاقت کو بڑھائے گا، انشاءاللہ اس کی تاثیر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، سروسے کے بعد ہمارا ہے اپنا تعلیم کا حلقہ۔ اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو جائیں۔ مسجدوں کے 24 گھنٹے کی آبادی کی برکت سے اللہ جل جلالہ ہمارے 2.5 گھنٹے والی تعلیم کو لائے گا۔ اصل نقشہ کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم مرنے سے پہلے ہی وہ نقشہ دیکھ لیں کہ ساری مسجدوں میں اعمال زندہ ہوں، اور پھر وہاں 2.5 گھنٹے کا تعلیم کا حلقہ لگتا ہے۔ وہاں پر لوگ آتے ہیں، محلے والے، گھر والے، کوئی دکان والے، دفتر والے، آ کر مسجد میں حلقہ لگا ہوا ہے، شریک ہو گئے، تھوڑی دیر بیٹھا، گھنٹہ بیٹھا، آدھا گھنٹہ بیٹھا، باہر چلے گئے، پھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اعمال شروع ہیں، زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد مسجد کی جماعت 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھی ہے۔ یہ ہے مسجد نبوی کا نقشہ، کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں صحابہ موجود نہ ہوں، اور صبح کے صحابہ کی ہمارے پاس تشکیلیں بھی معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں حدیثوں میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ صبح کو پڑھانے کا کام کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے معاون ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کا ارادہ کیا تھا، لیکن تھوڑے کمزور تھے، والد حضرت عمر کے زور کی وجہ سے رات کی تشکیل حضرت عمر کے حوالے تھی، ایک جماعت بنی ہوئی تھی، ان کے یہ امیر تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے تو فرماتے ہیں ہمارے پاس جو حدیث ہے نا رات کی، وہ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی فلاں وفود آئے تو ہم رات کو اٹھے، ان کے لیے ہم نے جگہ بنائی، مسجد بھر گئی تو باقی باہر بستر ہم نے لگائے۔ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ مسجد آباد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی آبادی کا نقشہ دیا ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہم بھی اس مسجد کو آباد کریں اور 24 گھنٹے آباد ہو، اور اللہ کرے گا تو صحیح، بڑوں نے کام کو قبول کروا لیا، کام تو اللہ پاک پھیلائے گا اور اس کو چلائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ذریعے سے چلا دے، بس ہم استعمال ہو جائیں۔ 2.5 گھنٹے کی تعلیم، اگر وہ نہیں تو آدھے گھنٹے سے کم تو کسی صورت میں نہ ہو۔ ہماری بعض ساتھی صبح کے بعد، بعض ساتھی عشاء کے بعد، اکثر عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد اگر تعلیم کا حلقہ ہے تو ہمارے سارے ساتھی بیٹھتے ہیں، محلے والوں کو پتہ ہو اچھی طرح کہ بھئی یہ آدھا گھنٹہ تعلیم کا حلقہ لگاتے ہیں، بس ہم نشانیاں رکھیں 5-6، ہر حصے کی نشانی لگی ہو، کل جس جگہ سے پڑھی جتنا پڑھی پھر نشانی بدلی، اسی طریقے سے پورا سال ہم فضائل اعمال پڑھتے رہے، فضائل صدقات کا کچھ حصہ بھی پڑھتے رہے۔ نور ہے، نور کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ عمل نصیب ہو جائے۔ کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ عمل نصیب ہو جائے۔ کیوں حلقہ لگاتے ہیں؟ تاکہ اس کا اثر سارے محلے پہ پڑے۔ مولانا نظرمان صاحب فرماتے ہیں تعلیم کا حلقہ آج کا دن ہوا، مسجد میں نور آیا، اگلا دن رکھا، نور آیا، تو جب لوگ چلے گئے تعلیم کا حلقہ لگا کے تو وہ نور ختم نہیں ہوتا، وہ نور رہتا ہے باقی۔ پھر جب یہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو یہ نور باہر جاتا ہے اور پھر گھروں کے اندر یہ نور منتقل ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا، یہ ہمارا مسلم کا سبق شروع تھا اور یہ بات چل رہی تھی، تو ہم نے پوچھا کہ اس سے نور کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ جہاں نور ہوگا وہاں 2 فائدے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہاں والے مرد عورت بچے بوڑھے گناہ کے کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کا دل ہی نہیں کہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ سنت اور فرض کو چھوڑیں گے نہیں، یہ نور کا فائدہ ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں تعلیم کا حلقہ کہاں ہم لگاتے ہیں؟ جی مسجد۔ اثر کہاں پہنچ رہا ہے؟ سارے محلے پر۔ اس لیے ہم تعلیم کے حلقے کو بڑھائیں، مختصر نہ کریں، ان اعمال کے ہم ان پہ آنے کا ارادہ کریں۔ ہمارے پاس یہ جتنا مجمع ہے اللہ نے ہمارے سر پہ امانت ڈال دی ہے، یا اللہ ذمہ داری بڑی دے دی، اور علاقہ کتنا ہے؟ ہمارا سارا ڈیرا ہمارے حوالے، پورا محلہ، پورا علاقہ ہمارے حوالے۔ اور اللہ پوچھے کبھی صحیح کہ اتنا کچھ تجھے دیتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر جب کہتا تھا سبحان اللہ تو تجھے 1 سبحان اللہ کا ثواب دیتا، اور جب مسجد میں آتا گشت کرتا تھا ساتھ سبحان اللہ کہتا، 1 سبحان اللہ کا 49 کروڑ کا ثواب تجھے دیتا۔ کام کیا کیا ہے وہ بھی ساتھ بتا، ذمہ داری کیا کی ہے، یعنی جس کے نا عہدہ بڑا اور تنخواہ بڑی ہوتی ہے تو کہاں پہ ان سے اتنا لیا جاتا ہے؟
مفت کی روٹی تو کہیں نہیں چلتی نا، کام نعمت زیادہ تو ذمہ داری زیادہ۔ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد میں آنے کو اپنے آپ کو ہر حال میں سمجھیں کہ ہم مسجد کے ہیں، مسجد والے ہیں، ہمارا مشورہ ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، ہمارے قشتے ہیں، اور سارے محلے والوں کو جوڑنا ہے، سارے محلے والوں کو جوڑنا ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ اس ترتیب سے بالکل نہ چلو کہ تم الگ ایک تنظیم نہ شمار ہو جاؤ، یار یہ الگ ترتیب ہے، بس یہ الگ لوگ ہیں، یہ جانے ان کا کام، بس نہ مل جل کے رہیں، ہر ایک کے ساتھ رہیں، ہر ایک کو مشورے میں شریک کریں۔ یہ مشورہ 4 مہینے والے ساتھیوں کے لیے نہیں، سروزے والے کے لیے، اور جس کا سروزہ نہیں لگا وہ بھی مشورے میں بیٹھے گا۔ کشت کے لیے کون آئے؟ 4 مہینے چلنے والے، ہر ساتھی ہے، ہر ساتھی ہے، اکرام سے، محبت سے، فکر سے، ترتیب سے سارے محلے والوں کو لانا ہے۔ وہ ہمارا ایک ساتھی کارگزاری سنا رہا تھا کہ مسجد میں ایک بوڑھے بزرگ تھے، ذکر میں الگ کونے میں بیٹھے تلاوت کرتے تھے، تو تبلیغ والے اپنی ترتیب پر کشتیں وغیرہ کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی جماعت آتی، یہ اگر خود جا کے بزرگ سے ملتے کہ آپ بوڑھے بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، ہمارے ساتھ آئے، تو وہ غصے ہوتے، ناراض ہوتے، یہ کہاں سے ثابت ہے، تم غلط ہو، تم ایسے ہو، پھر یہ چھوڑ دیتے۔ آخر جماعت آتی تو جماعت والوں کو کہتے کہ تم باہر کے لوگ ہو، 3 دن کے لیے تشکیل ہے ہماری مسجد میں، بزرگ ہے، تھوڑا شارٹ ہے، اس سے جا کے ملو، اس کو تھوڑا سا راضی کرو۔ وہ جماعت والوں کو بھی سنا دیتا۔ بلاخر سمجھ نہ آئے تو ایک نوجوان 4 مہینے میں لگا، 4 مہینے جب لگا کے آیا تو واپسی کی بات میں سنا ہے کہ ہر ایک کو خدمت کر کے لے دے کے پیار محبت سے جوڑنا ہے، ہر حال میں جوڑنا ہے۔ تو وہ جیسے بزرگ آتا تھا باہر سے اپنے مسجد میں، تو یہ فوراً جا کے جوتا ٹھیک کرتا، واپس جاتا تو جوتا دے دیتا۔ پھر وہ ایک نالی تھی جس کے گھر اور مسجد کے درمیان، یہ کبھی وہاں پہنچ جاتا، وہ آپ کا سہارا لے کر اندر لے آتا۔ کہتے ہیں تو کون ہے؟ یہ اپنا نام بتا رہے تھے۔ ایک مرتبہ چائے بنائی، 2 کپ لیا گھر سے، وہ اثر سے شام میں یہ کہہ رہا تھا کہ کام کر رہا تھا، 2 بسکٹ ساتھ لایا، کہا کہ دادا جی یہ چائے آپ کی اور یہ چائے میری۔ وہ بڑا حیران، اس نے ذکر چھوڑ کے چائے پی، تو بعد میں کہنے لگا یہ جو دور بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے یہ تبلیغ والے ساتھی ہیں۔ تم کون ہو؟ کہتے میں بھی تبلیغی ہوں۔ کہ تمہاری تبلیغ اور اس کی تبلیغ میں کوئی فرق ہے؟ یہ تو کوئی اور ہے، تو کوئی واقعی ٹھیک آدمی ہے۔ دوستی بن گئی، دوستی بنا کے اس کو اب جب سروزہ آیا، دادا آپ نے سروزے میں نکلنا ہے، کہا کہ یار یہ ثابت ہی نہیں ہے، تم نہ میری وجہ سے آنا ہے، میری وجہ۔ آخر سروزہ لگا، بوڑھے بزرگ کا سروزہ لگا، پھر 4 مہینے لگے، پھر بیرون سفر میں اللہ نے موت دے دی اس کو۔ بیرون سفر میں 7 مہینے میں اس کا انتقال ہوا بیرون ملک۔ وہ آدمی جو بالکل نہیں جڑتا تھا، اس لیے ہم نے سارے ساتھیوں کو ہر عمل میں شریک کرنا ہے۔ 5 اعمال ہمارے ہر سروزے والے کے لیے، ہر چلے والے کے لیے، ہر سروزہ کسی کا وقت نہیں لگا اس کے لیے بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے سارے ساتھی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ؟ اب ہمارا مجمع ہے، ساتھی آئے ہوئے ہیں، عزم کرنے کی بات ہے۔ آپ اور ہم نے اگر نیت کر لی، عزم کر لی کہ اب جائیں گے نا انشاءاللہ 5